بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے پاکستان کی سیاست میں سول بیوروکریسی کا کردار۔ یہ موضوع دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ انڈین سول سروس ICS ڈیورنگ برٹش پیریڈ، اور دوسرا حصہ پاکستان سول سروس۔ پہلا حصہ انڈین سول سروس ICS میں 1773 سے لے کر 1947 تک فارمیشن، آبجیکٹوز، فنکشنز، پاورز اور سائیکالوجی کو ہم دیکھیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر ایاز محمد رانا اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کی پالیٹکس میں سول بیوروکریسی کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ اس سے قبل ہم سول بیوروکریسی، جسے نوکرشاہی بھی کہا جا سکتا ہے، اس کا آغاز کب ہوا؟ تو وہ برٹش بیوروکریسی جو ICS کے نام سے جانی جاتی تھی، پاکستان میں اسی نے آغاز کیا۔ تو ہسٹوریکل ریویو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت برطانیہ کے 4 ستون تھے، جن کی بنیاد پر انہوں نے ہندوستان پر ایک طویل عرصہ تک حکمرانی کی، جن میں پہلا بیوروکریسی یعنی سول سرونٹس، دوسرا ملٹری، تیسرا فیوڈل لارڈس، اور چوتھا ماڈرن انسٹیٹیوشنز جو انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے یا پبلک کے لیے یہاں پہ بنائے، جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرین ہے۔ اب یہ بڑا اہم انسٹیٹیوشن تھا جس نے ڈیفنس کا بھی کام کیا، کامرس کو پروموٹ کیا، تجارت کو پروموٹ کیا، اور ساتھ ہی پبلک کے لیے بھی ایک فیسلٹی موجود تھی۔ پوسٹ آفس، اسی طرح بہترین اریگیشن سسٹم۔ یہ وہ 4 بنیادی ستون تھے جن کے اوپر حکومت برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ قائم تھی ہندوستان میں، اور یہاں پر انہوں نے حکمرانی کی۔ اس میں بیوروکریسی جو تھی، بیوروکریسی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا، بیوروکریسی میں جو اس کا کنگ پن تھا وہ ڈپٹی کمشنر تھا۔ کنگ پن ڈپٹی کمشنر تھا، وہاں سے شروع ہوتی تھی، اور اس میں سب سے پہلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دوسری PSP پولیس سروس، اور تیسرا ان لائن ڈپارٹمنٹ اس میں موجود تھے۔ میجسٹریل سسٹم، پولیس سسٹم اور ان لائن ڈپارٹمنٹس، یہ اس کے 3 مختلف بیوروکریسی کے پہلو تھے جو حکومت برطانیہ نے یہاں پہ متعارف کرایا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز کب ہوا۔ سب سے پہلے اس کی بنیاد جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے رکھی۔ تو یہاں پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں انگریز کے جو مفادات تھے، وہ بر صغیر میں ان کے مفادات بنیادی طور پر ان کے کمرشل اور اکنامک جو مفادات تھے، ان کا تحفظ ان کا بنیادی ایشو تھا۔ کمرشل اور اس کا بنیادی ایشو تھا جو ان کا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں یعنی یہاں کی جو ان کی ایمرجنگ کلاس تھی، مارکیٹ کی تلاش اور یہاں سے را میٹیریل لینا۔
تو کچھ علاقوں میں انہوں نے بادشاہ کا فرمان جاری کروا لیا جہاں پہ انہیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا، اور یہاں پر انہوں نے اپنی ایک بیوروکریسی جو ہے وہ قائم کی۔ یہ 2 سٹریم بیوروکریسی تھی، 2 سٹریم بیوروکریسی، ایڈمنسٹریشن اور دوسرا ٹریڈ، ایڈمنسٹریشن اور ٹریڈ کا کام جو تھا وہ ان کے کامرس، کمرشل اور ان تمام چیزوں کو دیکھنا تھا، جبکہ ایڈمنسٹریشن کا کام جو ہے وہ ریونیو کلیکٹ کرنا تھا، یعنی محدود سے ان کے سارے وہ آبجیکٹوز تھے۔ اس بیوروکریسی کو، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی بیوروکریسی ہے، اس کے امپلائیز کو کلاسیفائڈ کیا گیا آتھرس، فیکٹرس، مرچنٹس، سینئر مرچنٹس، اور یہ سارے لوگ جو تھے دے کیری آؤٹ اینڈ سپروائز دا ٹریڈنگ فنکشنس، ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو کرمنل جسٹس اور میونسپل فنکشنز کو مینیج کرنے کے اختیارات بھی تھے۔ لیکن جو کوآرڈینیٹڈ ایڈمنسٹریشن کی بنیاد رکھی گئی، ویل کوآرڈینیٹڈ ایڈمنسٹریشن کی بنیاد رکھی گئی، وہ ایکٹ 1793، ایسٹ انڈیا ایکٹ 1793 میں رکھی گئی۔ یہاں پہ انہوں نے جو بنیاد رکھی، اس کو کووننٹ سول سروس کہتے ہیں، CCS، کووننٹ سول سروس اس کو کہا جاتا تھا۔ یہ ویل کوآرڈینیٹڈ ایڈمنسٹریشن تھی۔ ایسٹ انڈیا کمرشل بیوروکریسی واز لیبلڈ ایز CCS۔ اس میں جو ہائر امپلائیز آف دی کمپنی تھے، وہ کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے تھے۔ ہائر امپلائی جو تھے وہ کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر ان کو کووننٹ سول سروس کا نام دیا گیا۔ تو یہ سول سرونٹس ان کے اس میں تھے۔ تو یہاں پہ انہوں نے صرف جو ہے نا، اس میں جو کیا 3 پریزیڈنسیز، کلکتہ پریزیڈنسی، مدراس پریزیڈنسی اور بامبے پریزیڈنسی، یہ انہوں نے کریٹ کی۔ تو ان میں ایک ان کا جو ہم دیکھتے ہیں اس سسٹم کے اندر، گورنر جنرل with a council headquarter in Calcutta and presidencies of Calcutta, Madras and Bombay. یہاں پہ آفیشیل اپنا کام کرتے تھے۔ تو بمبے پریسیڈنسی کا جو کلیکٹر ہوتا تھا، وہ اس کو 3 عہدے دیے جاتے تھے۔ مجسٹریٹ کا کام بھی کرتا تھا، وہ کلیکٹر کا کام بھی کرتا تھا، اور اس کے بعد چیف ایگزیکٹو کے طور پہ بھی پریزیڈنسی میں وہی ہوتا تھا۔ تو یہ ان کی ہم یہ دیکھتے ہیں CCV جو 1793 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے قائم کی۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جس کو انگریز میوٹنی کہتے ہیں اور ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، 1858 اور 1861 کے ایکٹ آئے۔ ان میں جو اہم تبدیلی ہوئی وہ یہ کہ کمپنی سے اقتدار کراؤن کو منتقل ہو گیا، اقتدار کمپنی سے کراؤن کو منتقل ہو گیا، یعنی پہلے کمپنی ہی تمام معاملات کی ذمہ دار تھی، لیکن اس کے بعد حکومت برطانیہ کے براہ راست اس میں یہ چلا گیا، اور برٹش پارلیمنٹ جو ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ذریعے سے اس کو چلاتی تھی۔ تو 1858 اور 61 کے ایکٹ میں انہوں نے انڈین سول سروس ایکٹ بھی پاس کیا، انڈین سول سروس ایکٹ، جس کو ICS کہتے ہیں، اور یہ پاکستان اور ہندوستان کے 2 آزاد ریاستوں بننے تک اسی نام سے وہاں پہ کام کرتی رہی۔ CCS یعنی جو پرانی جس کو ہم کہتے ہیں کووننٹ سول سروس CCS، اس کو ہی معمولی ماڈیفائی کر کے، اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے انہوں نے ICS کو قائم کر دیا۔
اب اس کے بعد اس میں مزید ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ ایچسن کمیشن 1886 اور 1888، ایچسن کمیشن 1886 اور 1888 میں بنایا گیا، جس کا کام ایسی اسکیم کریٹ کرنا تھا جس کے ذریعے سے وہ سول سروس کو ریفارم کر سکے، سول سروس کو ریفارم کر سکے۔ اس کمیشن نے 1888 میں رپورٹ پیش کی۔ یہ کمیشن 15 ممبران پر مشتمل تھا اور سر ایچسن اس کے سربراہ تھے۔ تو انڈین سول سروس کا اس میں اور بہت سی چیزیں آئیں۔ اس کمیشن میں یہ بھی تجویز رکھی گئی کہ انڈینز کے سول سروس کے امتحان ہندوستان میں بھی ہونے چاہیے، انڈینز کے اس میں گنجائش رکھی جائے اس میں انڈکشن کی، بہرحال بہت سی چیزیں اس میں۔ تو انہوں نے سر ایچسن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو وہ وہاں پہ سول سروس قائم ہوئی، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بڑا امپورٹنٹ تھا، ضلع بڑا امپورٹنٹ تھا۔ سو ڈی سی واز دا کلیکٹر، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اینڈ چیف ایگزیکٹو آف دا ڈسٹرکٹ، لائک جیسا کہ پہلے کلکتہ اور مدراس اور بامبے پریزیڈنسی میں تھا۔ تو یہاں پہ جو اضلاع، سیٹلڈ اضلاع ان کے پاس آئے تو اس کے لیے بھی انہوں نے ڈی سی کو ہی بنیادی ڈسٹرکٹ اس میں رکھا، اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر جسے کہتے تھے، وہ ڈپٹی کلیکٹر بھی تھا، تو اس کے فنکشن جو تھے وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا۔ وہ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں چیف ایگزیکٹو تھا، وہ کلیکٹر بھی تھا، تین کلیکٹر، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور چیف ایگزیکٹو کے کام سر انجام دیتا تھا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے مزید جو شامل کیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکرٹریز، جونیئر سیکرٹریز، انڈر سیکرٹریز، اکاؤنٹنٹ جنرل، سول اینڈ سیشن ججز، مجسٹریٹس، ممبرز بورڈ آف ریونیو، کمشنر، کلیکٹر اینڈ اسسٹنٹ کلیکٹرز، یہ آئی سی ایس میں انہوں نے مزید اسامیاں اور پورا سٹرکچر دیا جو ہمیں مرکز تک جاتا تھا، اور یہ سارا سٹرکچر اس نظام کو چلاتا تھا۔ So this bureaucracy was comprised by well-trained and highly professional members and infused with the required psychology and spirit. یہ highly professional لوگ تھے اور انہوں نے اپنے مطابق اس میں سائیکالوجی اور اسپرٹ مہیا۔ اس میں ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بیوروکریسی کے آبجیکٹیوز کیا تھے، یہ اس کی تاریخ اور اس کی بنیادیں کس طرح ہوئیں، اس کے آبجیکٹیوز، فنکشن اور رسپانسبلٹیز کیا تھیں۔ تو اس کا سب سے پہلا جو آبجیکٹیو تھا، مقصد تھا، وہ تھا برٹش نیشنل انٹرسٹ کو واچ کرنا اور برٹش نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا، نہ صرف اس کا بلکہ اس کو پروموٹ کرنا، یہ بہت اہم مقصد تھا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا اور اس کے سیف گارڈ اکنامک، پولیٹیکل، سوشل اینڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ آف دی برٹش۔ پولیٹیکل انٹرسٹ میں کیا تھا؟ برٹش کے لیے لائلٹی پیدا کرنا اور ان کی یہاں پہ روٹس کو مضبوط کرنا، اور ویسٹرن فلاسفی جو ہے، ویسٹرن فلاسفی کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اس کی جانب۔ سوشل اس میں ہم یہ اکنامکس میں کیا تھا؟ اکنامکس میں یہاں سے را میٹیریل جو ہے اس کو وہاں پہنچانا، سستے داموں را میٹیریل لینا اور وہاں کی فیکٹریز کا پہیہ چلتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں سے مال تیار ہوتا ہے، پروڈکٹس ہیں، ان کے لیے یہاں پہ مارکیٹ کا تحفظ کرنا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی معاہدے ہوئے
اس میں انگریز کے ساتھ اس میں ان کا یہ ہوتا تھا کہ بدیسی مال کو تحفظ دیا جائے گا. آپ یہ دیکھیے، اور جتنی یہاں سے تاریخیں چلی وہ سیلف ریلائنس کی تھیں. آپ دیکھیے گاندھی جو تھے وہ خدر پہنتے تھے اور انہوں نے کہا جی بدیسی مال کا بائیکاٹ کیا جائے. تو یہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی میں آ کے یہ ایک ٹینشن پیدا ہوئی. آپ کے سوشل انٹرسٹ میں انگلش لینگویج کو اور انگلش کلچر کو یہاں پہ پرموٹ کرنا، اور اسٹریٹجک انٹرسٹ میں یہاں سے ملٹری کی ریکروٹمنٹ ہے، ڈیفنس انفراسٹرکچر ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، ملٹری کیمپس ہیں، اور یہاں سے وہ جو مطلب ہے کہ یہاں سے دوسرے علاقہ جات میں آپ دیکھتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ہندوستان کے جو بھرتی شدہ لوگ تھے انہوں نے بہادری کے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور برطانیہ کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا. تو یہ ان مفادات کا تحفظ کرنا یہ ان کے اس میں شامل تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پرائمری فنکشنز میں جو ظاہر تھا وہ لا اینڈ آرڈر کو پریزرو کرنا. لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کی پرزرویشن بھی ان کے اس میں تھی، اور اس کے لیے ڈپٹی کمشنر کے پاس بہت اختیارات تھے. تو ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اپنی مدد کے لیے فوج کو طلب بھی کر سکتا تھا. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ جلیانوالہ باغ کا جب واقعہ ہوا تو ڈپٹی کمشنر کی ریکویسٹ پہ وہاں پہ جنرل ڈائر آئے اور وہاں پہ بہت سے ہندوستانی جو ہیں وہ بیچارے جان سے گئے اور سارا سسٹم. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن، ڈیولپمنٹ، کلیکشن آف ٹیکسز and uphold the writ of the government for responsibilities of this local government, which was very important institution in subcontinent. This was a bridge between people and government. This was a bridge between people and government. تو اس میں اور یہ عام لوگوں تک بہت سے کام بھی کرتا تھا. اس کو مختلف اس میں قائم کیا گیا. لوکل گورنمنٹ کو نمبر 1 تو ایجوکیٹڈ کلاس، جو ویسٹرن ایجوکیٹڈ کلاس ہے ان کو ہم سسٹم میں شامل کریں. دوسرے نمبر پر یہ اپنی فائنانس کو اکٹھی کریں اور اپنے شہروں میں اور گاؤں میں اپنی ترقی کے اوپر اس کو خرچ کر سکیں. اور تیسرے نمبر پر بریج بٹوین گورنمنٹ اینڈ پیپل. تو لوکل گورنمنٹ بورڈ جو تھے، لوکل بورڈ جو تھے، ان کی مینجمنٹ بھی ڈپٹی کمشنر کے ایک اس میں تھی، یہ اس کا حصہ تھا. یہ بیوروکریسی کے اس میں تھے. اب اس کو ہم اس کی پاورز کیا تھی؟ تو ان کے پاس ایکسٹینسو ایڈمنسٹریٹر، جوڈیشل، فائنینشل اینڈ اپوائنٹنگ پاورز ور ویسٹڈ اور اسائنڈ ٹو دا ڈپٹی کمشنر. اس سے آپ کو بقیہ پاور کا اندازہ ہو جائے گا. آئی سی ایس آفیشیل، انڈین سول سروس آفیشیل ڈپٹی کمشنر who collected the revenue, allocated rights in land, relieved famines, improved agriculture, built public works, suppressed revolt, drafted laws, investigated crimes, judged lawsuits, inspected municipalities, schools, hospital, hospitals and cooperative. The list is endless. This was a king in the district. This was a kingpin. He was a kingpin in the district, in the British bureaucracy. So all powers were vested in him, so assigned to him. جوڈیشری اور ایڈمنسٹریشن اس وقت لوور لیول پہ اکٹھے تھے، اور سول بیوروکریٹس جو ہیں یہ جوڈیشری میں انڈکٹ ہوتے تھے ججز کے طور پر، ہائی کورٹ کے، سپیریئر کورٹ کے ججز کے طور پر. اور یہ ہمارے ہاں 1989 تک رہا کہ سول بیوروکریسی سے ججز انڈکٹ ہوتے تھے. ان کا بھی کوٹا تھا، اور جس طرح بقیہ وکلاء کا، سیشن ججز کا اس طریقے سے یہاں پہ موجود تھے.
تو اس طریقے سے بڑا پاورفل انسٹیٹیوشن تھا. اب اس میں ایک اور بڑی اہم چیز کہ انڈینس کی انٹری اس میں کم ہوئی. سو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس کا امتحان انگریزی میں ہوتا تھا اور انڈین انگریزی میں بڑا انہوں نے کہا جی یہ میرٹ ہے اور جس کو انگلش آتی ہے وہ آ جائے اور جائیں کرے سپیریئر سروسز کو, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. تو لیکن اس کا امتحان اور انگلش ہندوستان کی زبان نہیں تھی اور ان کو اس طریقے سے اس میں سے ویل ورس نہیں تھے, اس لیے ایک یہ سوشل ایکسکلوژن کا ذریعہ تھا. عملی طور پر اس میں انگریز ہی اس کے سول سروس کے ملازم زیادہ ہوتے تھے, لیکن 19ویں صدی کے آخر میں انڈینس کے لیے انہیں کیونکہ مین پاور کی بھی ضرورت تھی, انڈینس کے لیے اس میں راستہ کھولا گیا, لیکن یہ بڑی کم تعداد تھی. اور اس کے بعد 1939 تک انڈینس کی تعداد سول سروس میں, انڈین سول سروس میں 40% تک ہو گئی تھی. اب اس سارے اس کے لیے ہندوستان کے حوالے سے ایک خاص سائیکالوجی بھی میں پیدا کی, خاص ٹریننگ اور خاص سائیکالوجی ہندوستان میں سول بیوروکریٹس کے لیے دی جاتی تھی. پہلی کیا چیز ہے وہ یہ کہ سینس آف سپیریورٹی, کہ یہ دوسروں سے سپیریئر تھے, دوسروں سے سپیریئر تھے. اور یہ سینس آف سپیریورٹی آپ یہ دیکھیں گے کہ انٹرا سروس سول سروس بھی تھا, کیونکہ جو اس میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہوتا تھا وہ اس کو یہ زیادہ سپیریئر اپنے آپ کو تصور کرتے تھے. سو بہرحال تو سینس آف سپیریورٹی. دوسرے نمبر پر they were trained that they are rulers and other are ruled, کہ وہ حکمران ہیں اور دیگر ہندوستانی محکوم ہیں. یہ بھی نفسیات ان کے اندر موجود تھی. تیسرے نمبر پر ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ عام پبلک کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوں گے, عام پبلک کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوں گے, اور اس سینس آف سپیریورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اور پبلک سے فاصلہ رکھنے کے لیے ان کو ویل فرنشڈ اور 32 کنال کے بنگلز جو ہیں وہ شہر سے کچھ فاصلے پر دیے جاتے ہیں. وہ شہروں کے اندر آ گئے دیے جاتے تھے. اور ڈپٹی کمشنر کے لیے ایک آرمی آف سرونٹس ہوتی تھی. قدرت اللہ شہاب یہ لکھتے ہیں کہ 22 ملازم ہوتے تھے گھر کے, صرف پرسنل, جو گھر کے کک ہیں اور بقیہ چیزیں, مالی ہے, اور یہ صرف انٹرنل گھر کے اس کے لیے ملازم 22 ملازم ڈپٹی کمشنر کی خدمت پر مامور ہوتے تھے. اور اس میں یہ جو لوگ تھے یہ اپنی اپیرنس میں ہندوستانی سے زیادہ آؤٹ لک میں برٹش زیادہ لگتے تھے اور انڈینس کم لکھتے تھے, ہیڈ شاید پینٹ شرٹ ٹائی شائی. تو وہ برٹش کلچر کا ان کا ایک ان کی یونیفارم کا حصہ اس انداز سے بنا ہے. یہ سائیکالوجی جو تھی اس سے ان میں سینس آف سپیریورٹی اور حاکم اور محکوم کا جو تصور تھا یہ وہاں برطانیہ میں نہیں تھا. وہاں پہ سرونٹ کا تھا اور یہاں پہ حاکم کا تھا, کیونکہ they were representative of the British government. اس کے بعد چوتھی چیز جو بڑی اہم تھی وہ تھی کہ انڈینس کا امیج ان کے ذہن میں کیا تھا, خواہ وہ ہندو ہو خواہ مسلمان ہو کوئی بھی ہو, امیج انڈینس کا ان کی نظر میں کیا تھا. پہلی بات یہ کہ they are illiterate, rustic, uncivilized and trouble creator, کہ ہندوستانی جو ہے یہ illiterate ہیں, trouble creator ہیں, uncivilized ہیں, اور اس لیے ان کو طاقت سے, ڈنڈے سے ان کو ٹھیک رکھنا ہے, اور use stick and carrot to control them. Our freedom movement was considered against the national interest of the British. This was declared insurgency. Obviously, یہ جو انٹرسٹ ہیں, obviously these interest were, جو برٹش انٹرسٹ تھے, they were repugnant to the national interest of India. ان سے متصادم تھے. اس میں اور بتاتا چلوں کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس جو اختیارات تھے ان میں سب سے
اہم جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ زمینوں کی الاٹمنٹ یہ ڈپٹی کمشنر کے اختیار میں تھی، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے برٹش گورنمنٹ کے لیے وہ پیدا کرتے تھے، ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، لائلٹی پیدا کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ الاٹ کرتی تھی۔ دوسرے نمبر پر اپوائنٹمنٹس پاورز، آپ یہ دیکھیے کہ پٹواری سے لے کر تحصیلدار تک یہ اختیارات بیوروکریسی کے پاس تھے اپوائنٹمنٹ میں، یعنی پٹواری سمپل اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتا تھا، تحصیلدار اس وقت ہوتا تھا، تحصیلدار کر سکتا تھا، اور اس کے بعد نیب تحصیلدار تک ڈپٹی کمشنر اور تحصیلدار تک کمشنر اپوائنٹمنٹ کر سکتا تھا، اور یہ بعض اوقات برائب کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ پولیس میں کانسٹیبل سے لے کر ڈی ایس پی تک کے اختیارات پولیس سروس کے پاس تھے اپوائنٹ کرنے کے، یعنی کانسٹیبل اے ایس آئی تک ایس پی کر سکتا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ اختیار جو تھا ڈی آئی جی سب انسپیکٹر تک اور انسپیکٹر تک، جبکہ آئی جی جو ہے وہ ڈی ایس پی تک کی اپوائنٹمنٹ کے اختیارات ہیں، اور یہ پوزیشن جو ہے وہ برائب کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ پاور ایک عرصہ تک انہی کے پاس رہی، اور میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت پنجاب میں بنی تو انہوں نے ایم پی ایس کو جو دیا کہ آپ ایک اے ایس آئی یا دو ایس آئی یا دو نیب تحصیلدار اپنی مرضی کے لوگ بھرتی کروا سکتے ہیں۔ سو دس واز ون آف دی برائبری کہ جو اس وقت بھی تھی، اور یہاں پہ انہوں نے اس کو شروع کیا۔ تو اس طریقے سے یہ برٹش جو ہمیں جس کا آغاز گورنر سول سروس سے ہوا، پھر اس کے بعد انڈین سول سروس کے نام سے یہاں پہ ہوا، جس کا کنگ پن ڈپٹی کمشنر تھا، اور جس کا پورا سٹرکچر اوپر تک سیکرٹریز، جوائنٹ سیکرٹریز، انڈر سیکرٹریز، اور اس کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ جو ہے اریگیشنز وغیرہ جو تھے ان کے الگ ہیڈ ہوتے تھے، اور وہ ڈپٹی کمشنر کے تحت ہوتے تھے۔ اس کی ایک خاص ٹریننگ، خاص سائیکالوجی، اس کے آبجیکٹوز اور اس کی رسپانسبلٹیز اور انڈین کا امیج ان کے ذہن میں جو تھا، یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی انڈین سول سروس تھی، جو کہ پاکستان اور ہندوستان میں دونوں ممالک میں اسی کا تسلسل جو ہے وہ ہمیں ملا۔ اس میں اس کا برٹش حکومت کے 4 بنیادی پلر تھے: بیوروکریسی، ملٹری، فیوڈل لاٹ، ماڈرن انسٹیٹیوشنز۔ بیوروکریسی ان میں سب سے اہم تھی، جس میں میجسٹریل سروسز، پولیس اور مختلف ڈپارٹمنٹ اور انسٹیٹیوشنز تھے، تو ان پر گفتگو ہوئی۔ اس کا دوسرا حصہ ہے بیوروکریسی کا سول سروس آف پاکستان اور اس کا پاکستان کی سیاست میں کردار۔ سول سروس آف پاکستان میں سی ایس پی، سی ایس ایس، پی ایم ایس 1947 سے لے کر 2020 تک۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سول سروس آف پاکستان نے پولیٹیکل ایکٹر کی کمپوننٹ آف پولیٹیکل سسٹم، اتھارٹی سینٹر، انٹرسٹ آرٹیکولیٹر، سسٹم سٹیبلائزر، سوشل ایلیٹس، ڈیسیژن انٹرمیڈیریز اور ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے سسٹم کے اوپر چھائے رہے۔ تو اس کا دوسرا پہلو جو ہے پروفیسر ڈاکٹر ایاز محمد اس کو بیان کریں گے، تو ہم اس کے دوسرے پہلو پہ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان میں سول بیوروکریسی کے سیاست میں کردار پر گفتگو کریں گے۔ پاکستان میں سول بیوروکریسی
برطانیہ کے انڈین سول سروس کا تسلسل تھا، اور ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ برطانیہ نے ہندوستان میں اس ادارے کو کب، کیسے، کن مقاصد اور کون سی سائیکالوجی کے ساتھ یہاں پہ قائم کیا تھا، تو اسی کا تسلسل پاکستان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایکچولی انڈین سول سروس کی ماڈرن بنیادوں پہ جو قائم ہوئی وہ 1886 ایچیسن کمیشن کے ذریعے سے قائم ہوئی۔ سر ایچیسن کی سربراہی میں 1886 میں حکومت برطانیہ نے یہ کمیشن قائم کیا، کانسٹیٹیوٹ کیا۔ 1888 میں ان کی رپورٹ آئی۔ یہ کمیشن 15 ممبران پر مشتمل تھا، اور اس کمیشن نے انڈین سول سروس کو ماڈرن بنیادیں فراہم کی اور کیڈر سسٹم فراہم کیا۔ پاکستان میں اسی کا تسلسل قائم ہے۔ آئی سی ایس کے کیڈر سسٹم کو سول سروس آف پاکستان CSP میں بدل دیا گیا، اور پولیس سروس کو PSP اور ان کی کامن ویلتھ ریلیشنز، پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ اور فارن سروس کو PFS میں تبدیل کر دیا۔ لیٹر آن اس کو CSS کا نام دیا گیا، اور پروونشل سروسز کو آج کل PMS، پروونشل مینجمنٹ سروسز کہتے ہیں۔ اس سروس کے تحت 82 ممبرز نے اور ایک سیکرٹری نے پاکستان کو جوائن کیا، جو کہ بہت کم تعداد تھی۔ تو یہ سروس اور یہ افراد اپنے ساتھ اس سائیکالوجی اور نیچر کو اور سوشیو پولیٹیکل کلچر کو، جس میں یہ اپنے آپ کو سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر سپیریئر تصور کرتے تھے، اور جنرل میسج سے، عوام الناس سے اپنے آپ کو سپیریئر تصور کرنا، اور عوام سے ان کا تعلق حاکم و محکوم کا تھا۔ تو یہ سائیکالوجی بھی ان کے ساتھ ہی پاکستان میں آئی۔ شروع میں انہوں نے کافی محنت کی، اور آہستہ آہستہ ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے پاکستان کی پالیسی فارمولیشن اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں اہمیت حاصل کر لی، اور کانسٹیٹیوشن میں ان کو اسپیشل سیف گارڈز مہیا کیے گئے۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے سیاسی نظام کے 3 اہم ایکٹرز، بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، ملٹری اور فیوڈل لارڈز، ان تینوں کو پاکستان کے سیاسی نظام میں بہت اہمیت حاصل رہی۔ بیوروکریسی کے جب رول کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 1947 سے 58
اور 58 سے 69 تک کا۔ ان کا دوسرا دور 1969 سے 2000 تک کا۔ تیسرا دور 2000 سے 2020 تک کا ہے۔ پہلے دور میں سول بیوروکریسی کو سول معاملات میں اور حکومتی معاملات میں برتری حاصل رہی، جبکہ ملٹری ان کے جونیئر پارٹنر کے طور پر کام کرتی ہے۔ جبکہ 1969 سے لے کر 2000 تک سول بیوروکریسی کو اہمیت رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایلیٹس کے ساتھ بعض اوقات اس کا کام الائنس ہوا، اور بعض اوقات ملٹری یا ملٹری اورینٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے الائنسز رہے۔ اس دور میں اور بہت ایسی چیزیں ہوئیں، ان کے اندر بہت سے معاملات ہوئے، انٹرا سپیریئر سروسز اور انٹر سروسز معاملات نے بیوروکریسی کو کافی حد تک کمزور کر دیا۔ ان میں نہ وہ پروفیشنل کمپیٹنسی رہی اور نہ ہی آنیسٹی کا وہ معیار رہا، جس کی وجہ سے یہ ڈکلائن کا شکار ہوئی اور ان کا رول کم ہوتا چلا۔ 2000 سے 2020 تک جنرل مشرف کا اور یہ جو پولیٹیکل دور رہا، اس میں بیوروکریسی ایک سبارڈینیٹ ادارے کی حیثیت سے کام کرتی رہی۔ بہرحال اس سارے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو دو ادوار ہیں، ان میں بیوروکریسی صرف ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہی نہیں تھی، بلکہ اس سے آگے یہ پاکستان کی سیاست کا اہم پولیٹیکل ایکٹرز تھے۔ انہوں نے اہم پولیٹیکل ایکٹرز کا رول ادا کیا، کی کمپوننٹ آف پولیٹیکل سسٹم کا رول ادا کیا، ایک اہم پریشر گروپ کی حیثیت سے ان کا رول رہا، اتھارٹی سینٹر بیوروکریسی رہی۔ یہ یاد رہے کہ حکومت برطانیہ میں اگرچہ بہت سے اختیارات حاصل تھے بیوروکریسی کو، لیکن پاور آف سینٹر جو ہے وہ وائسرائے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ یا پارلیمنٹ ہے۔ یہ پاور آف سینٹر آف پاور نہیں تھے، بلکہ یہ پاور وہاں سے لیتے تھے اور اس کے بعد اس کو آگے بہت سے اختیارات ان کے بہار پہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ یہ بذات خود ایک اتھارٹی سینٹر بن گئے، پاور سینٹر بن گئے۔ انٹرسٹ آرٹیکولیشن اور انٹرسٹ ایگریگیشن، جو کہ بالعموم سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کام بھی بیوروکریسی ہی سر انجام دیتی تھی۔ سسٹم سٹیبلائزر کے طور پر بھی جب یہ یقیناً سیاسی جماعتیں اس میں اہم رول ادا کرتی ہیں کسی بھی ملک کے اندر یا دیگر ادارے، لیکن یہاں پر سسٹم سٹیبلائزر کا رول بھی بیوروکریسی نے ادا کیا۔ سوشل ایلیٹس بھی یہی تھے، اور انوائرمنٹ، پولیٹیکل انوائرمنٹ کو ڈٹرمن کرنا یہ بھی سول بیوروکریسی کی ذمہ داریوں میں سے تھا۔ ڈسیژن انٹرمیڈیری، جو مختلف ڈسیژنز تھے، ان میں بھی ان کا اہم رول، اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا تھا اس میں میڈیشن بھی بیوروکریسی ہی اہم رول ادا کرتی تھی۔ اس طریقے سے سول بیوروکریسی کو پاکستان کی سیاست میں ایک اہم پولیٹیکل ایکٹر کی حیثیت سے ڈومیننٹ رول جو ہے ان کو حاصل رہا، ڈومیننٹ کردار ان کو حاصل رہا۔ اس کو ہم مختلف ادوار میں دیکھتے ہیں۔ جہاں تک پہلا دور تھا 1947 سے لے کر 1958 تک، اس میں آہستہ آہستہ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے دور میں سیاسی زوبا کو سپرمیسی حاصل رہی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان کی شخصیت
اس قدر ہیوی تھی اور کمپٹنسی تھی کہ سول بیوروکریسی کو اس میں بہت زیادہ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا. لیکن اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان بیوروکریسی پر کافی ریلائی کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صوبہ جات میں جب منسٹرز بنے تو ان کے یہ پہلے ایکسپیرینس تھے، منسٹرز کے پہلے ایکسپیرینس تھا، جس کی بنیاد پر بیوروکریسی پر ان کو انحصار کرنا پڑتا تھا. اور اس وقت کے گورنرز 3 صوبوں میں کے پی کے، NWFP موجودہ کے پی کے، ویسٹ پنجاب اور ایسٹ بنگال میں برٹش تھے، اور یہ فارمر انڈین سول سروس کے ممبر تھے. اس لیے سول سروس کو حکمرانی حاصل تھی اور گورنرز اور سول سروس بہت پاورفل تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں بھی اسی طرح پاورفل ہوتے گئے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد، قائد اعظم کی وفات اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ان کو مزید تقویت حاصل ہوئی، اور اس میں کچھ سیاسی معاملات اس انداز سے ہوئے کہ 2 ہوئے. ایک تو بیوروکریسی کی اپنی سائیکالوجی اور ٹریننگ، اور دوسرا سیاسی ایشوز. جہاں تک پہلا بیوروکریسی کی سائیکالوجی ہے تو ICS میں ایک خاص سائیکالوجی برطانیہ نے دی تھی، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں. اس سائیکالوجی کے مطابق ان میں سینس آف سپریورٹی تھا کہ وہ دوسروں سے سپیریئر ہیں، ان کو دوسروں سے الگ رکھا جاتا تھا، اور اس کے لیے ان کے بڑے بنگلوز 32 کنال میں بنگلوز تھے، اور DC کے اس پر گھر پر وائس ملازم قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، وائس ملازم اس کے پرسنل ملازم گھر پہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان میں دوسرا نفسیاتی طور پہ یہ تھا کہ وہ حاکم ہیں اور عوام الناس محکوم ہے، اور تیسرا ان کا انڈین کے بارے میں انڈین کا ایک امیج تھا کہ یہ ان سویلائز، الٹریٹ اور ٹربل کریٹر لوگ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اسٹک اور کیرٹ سے ہم نے قابو کرنا ہے. تو اس سائیکالوجی کے ساتھ اور ان آبجیکٹیوز کے ساتھ وہ جو سائیکالوجی تھی وہ ان کے ساتھ آئی. اس کے بعد اینٹاگنسٹک بیہیویئر تھا، کیونکہ جو اس وقت کی تحریکیں تھیں ان تحریکوں کو، جو تحریک آزادی تھی اس میں بیوروکریسی برطانوی مفادات کا تحفظ کرتی تھی، اور ان کے سرب کرنے میں ان کا بڑا رول تھا. وہ آپس میں ایک پبلک کے درمیان اور ان کے درمیان آپس میں ایک خلیج موجود تھی. بہرحال یہ ان کا بیوروکریسی کا اپنا ایک، اور لسٹ آف پاور بھی ان میں آنا شروع ہو گئی، پاور میں زیادہ سے زیادہ یہ ان کا شروع ہو گیا. دوسرے نمبر پر سیاسی حالات جو تھے انہوں نے بھی ان کو مواقع فراہم کیے کہ یہ پورے نظام کے اوپر قابض ہو جائے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ملک میں موجود رہا، اور نیشنل کنسنسس بہت سے ایشوز پر نہ ہو سکا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز اس قدر ٹرینڈ نہیں تھے جتنی ذمہ داریاں ان کے اوپر آن پڑی. ڈیتھ آف قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے مسائل پیدا کیے، اور بہت سی پارٹیز، ویریس پارٹیز، یہ اس میں پولیٹیکل کمزوری رہی. اور سب سے بڑی بات جو ہے 9 سال تک ایک پراپرلی فارمولیٹڈ ٹرسٹڈ اٹرنل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لیجسلیچر فراہم نہ کر سکی، پولیٹیکل لیڈرشپ فراہم نہ کر سکی، جس کی وجہ سے دوسرے
نان پولیٹیکل فورسز کو تقویت حاصل ہوئی. اور ایک اور اہم بات کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ایک تحریک تھی اور پاکستان بنانے میں بہت بڑا رول تھا، وہ اپنے آپ کو ایک آزاد ملک کی سیاسی جماعت میں بدلنے میں انہوں نے دیر کی یا وہ بدل نہ سکے. تو یہ وہ وجوہات تھی، ایک بیوروکریٹس کی سائیکالوجی ٹریننگ اور دوسرے نمبر پر پولیٹیکل حالات. اس نے بیوروکریسی کو وہ مواقع فراہم کیے کہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ پولیٹیکل اسٹیبلائزر اور اہم پولیٹیکل ایکٹر اور ڈیسیژن میکر کے طور پر اہم رول ادا کرتے رہے. ان تمام وجوہات کی بنیاد پر سول سرونٹس جو ہیں وہ فائنانس منسٹر ہم دیکھتے ہیں چودھری محمد علی، اور پھر ملک غلام محمد، سکندر مرزا، ایوب خان کیبنٹ میں، یہ تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے آتے گئے. اور الٹیمیٹلی ایک موقع وہ آیا کہ گورنر جنرل جو تھے سکندر مرزا، وہ بھی سول سروس سے تعلق رکھتے تھے، اور چودھری محمد علی جو پرائم منسٹر تھے وہ بھی سول سروس سے تعلق رکھتے تھے. اس طریقے سے عملی طور پر سول بیوروکریسی کو پورے ملک کے اوپر ایک سیاسی تحکم حاصل ہو گیا. اور اس میں ایک اور بات بھی اہم رہی کہ جو پولیٹیکل لیڈر تھے وہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے یا حاصل کرنے کے لیے سول بیوروکریسی میں اپنے الائنس تلاش کرتے تھے. اس نے بھی یہ کیا. اس طرح 1947 سے 58 تک we can say کہ for the first decade after independence, theoretically a parliamentary democracy was ruled by a cabal of senior civil servants with the military as a junior partner. اس میں گورنر جنرل اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پرائم منسٹر یہ اس میں موجود ہے. اس کے بعد 1958 اور 69 کا دور ہے. ایوب خان نے اقتدار پہ قبضہ کیا تو مارشل لا امپوز کیا. کانسٹیٹیوشن جو ہے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا گیا، سیاسی جماعتوں کو بین کر دیا گیا، بنیادی حقوق سسپینڈ کر دیے گئے. تو ایسی صورت میں سول بیوروکریسی جو ہے انہوں نے اور ایوب خان نے ایک کولیشن قائم کی. ان دونوں میں ایک کولیشن قائم ہو گئی، اور ایوب خان کا اپنا یہ نقطۂ نظر تھا. ایوب خان، جنرل محمد ایوب خان was determined that he could not manage without the top bureaucrats. یہ اس کا اپنا تھا، اور انہوں نے بیوروکریسی کو ایک اہمیت دی، اور پولیٹیکل لیڈرز اس میں جو مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈر تھے وہ ایک سائڈ پہ یا اپوزیشن میں ہو گئے یا وہ پریشر کا شکار رہے. ایوب خان نے ایک نئی پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ لوکل پالیٹکس سے بیسک ڈیموکریسی کے ذریعے سے کریٹ کی، اور اس بیسک ڈیموکریسی میں اہم رول جو تھا وہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل لیول پر وہ بیوروکریٹس کو حاصل تھا. یعنی اصل میں یہ اس کی پالیسی فارمولیشن نیشنل، پروونشل اور لوکل لیول پر پالیسی فارمولیشن اینڈ ڈیسیژن میکنگ، ایگزیکیوشن، all these powers were vested and exercised by the civil bureaucracy during the Ayub Khan. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سول سرونٹس بڑے پرجوش انداز میں اس سارے میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور اس کو چلا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی پولیٹیکل سول بیوروکریسی کو ایوب خان نے اپنے مخالفین کو سنب کرنے کے طور پر بھی استعمال کیا. یہ وہ دور ہے جس میں سیاسی جو جماعتوں کے جو اہم لیڈرز تھے وہ جیلوں میں اور مختلف انداز سے انڈر پریشر وہ موجود رہے. اور ساتھ ہی سول بیوروکریسی کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن مینورنگ، یہ بھی ایوب خان کا جب انتخاب ہوا
تو اس کار خار میں بھی سول بیوروکریسی نے بڑا اہم رول ادا کیا اور اس الیکشن کو مینیج کیا، جس میں فاطمہ جناح ہار گئی، ایوب خان جیت گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کے کچھ روشن پہلو بھی ہیں۔ بیوروکریسی نے پاکستان بنا تو اس وقت دن رات کام کیا اور اس دن رات کام کرنے کی وجہ سے پاکستان کو کافی فائدہ بھی حاصل ہوا۔ ایوب خان کے دور میں بھی بیوروکریسی جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں اور ڈیسیژن میکنگ میں، پالیسی فارمولیشن میں، ایگزیکیوشن میں اہم رول ادا کرتی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے اہم رول۔ لیکن اسی میں ایوب خان نے ایک اور کام جو بیوروکریسی میں اس وقت تک جو بیوروکریسی تھی وہ ہم دیکھتے ہیں، 2-3 اس کی ہم بعد میں کرتے ہیں، تو بیوروکریسی کا ایوب خان نے ملٹری کو اس میں انڈکٹ کیا۔ کولیشن بٹوین سول بیوروکریسی اور ملٹری اس میں رہا، اور اس میں ایکس سروس مین کے نام سے 8 کیپٹن جو ہیں وہ CSP ایلیٹ کلاس میں شامل کیے گئے یا اپوائنٹ کیے گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان صاحب آئے۔ جنرل یحییٰ خان کے دور میں ملٹری پر یا سول بیوروکریسی انڈر پریشر رہی۔ مارشل لا ریگولیشن 58 ریموور فرام سول سروس کا پاس ہوا، اور اس میں 303 سینئر سول سروس کو کرپشن، مس کنڈکٹ اور مس یوز آف اتھارٹی میں ان لوگوں کو نکال دیا گیا۔ کچھ کو ایک ٹرائبونل کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، ملٹری ٹرائبونل کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، ان کے ذریعے سے ان کی ہیئرنگ ہوئی، سزا ہوئی، اور وہ ڈسمس ہوئے، اور کچھ کو جبری ریٹائر کر دیا گیا۔ اس میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو تھے وہ بریگیڈیئر کے ماتحت کر دیے گئے، اور بیسک ڈیموکریسی جو ایک بڑی اسٹرینتھ تھی ان کی، اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور سیاسی دور تھا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی کرزمیٹک پاور اور اس وقت کے پاکستان کے سیاسی حالات اور نیشنل اسمبلی میں تمام سیاسی جماعتوں کی ہیوی ویٹس کی نمائندگی اور بھٹو صاحب کا کنسنسس کے ساتھ کانسٹیٹیوشن بنا لینا، فارمولیٹ کرنا اور پروکلیم کرنا، اس چیز نے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز پاورفل رہی، اور اس میں سول بیوروکریسی نے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ایک الائنس اس میں موجود رہا۔ بھٹو صاحب نے بیوروکریسی کو کافی متاثر کیا، افیکٹ کیا ان کو، اور اس میں سب سے پہلے کہ 1300 سول سرونٹس جو ہیں ان کو کرپشن، انکمپیٹنس اور مس یوز آف ابیوز آف پاور میں ان کو سروس سے ہاتھ دھونا پڑے۔ بھٹو صاحب نے لیٹرل انٹری کے ذریعے سے بیوروکریسی میں افراد کو شامل کیا، یہ بغیر کسی کانفرنس کمیشن کے بغیر اس میں آ جاتے تھے۔ یہ ایک بڑا بیوروکریسی کی بنیادوں کو ہلانے کا باعث بنا۔ یونیفائڈ گریڈ سسٹم، جس میں انہوں نے ٹیچرز کو اور سب کو ایک یونیفائڈ گریڈ سسٹم دیا۔ CSPs کو کہا گیا کہ یہ اپنے اس کے اوپر نہیں، CSP نہیں لکھیں گے اپنی پلیٹ کے اوپر، پہلے یہ لکھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایز اے ٹیکنوکریٹ پالیسی میکنگ میں ان کو حصہ رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بھٹو صاحب کو بیوروکریسی پر ریلائی کرنا پڑا، اور اس میں سیاسی مخالفین کو جو ہے، اور انہوں نے اپنے FSF قائم کی، اور IB بہت سے ادارے انہوں نے اپنے حساب سے ان کو استعمال کیا، جس کی بنیاد پہ بیوروکریسی کو دوبارہ جو ہے ایک اہمیت حاصل رہی، اور انتخابات میں جو دھاندلی اور ریگنگ ہوئی
اس کی ذمہ داری جہاں بھٹو صاحب پہ ڈالی گئی وہاں پہ سیاستدانوں کا خیال تھا کہ اس میں بیوروکریسی نے بھی جو ہے وہ غلط کام کیا ہے، اور یہ مطالبات ہونا شروع ہو گئے کہ انتخابات جو ہے وہ فوج اور عدلیہ کی نگرانی میں، تو بیوروکریسی نے اپنی کریڈیبلٹی کو آہستہ آہستہ لوز کیا۔ اس کے بعد کا دور جنرل ضیاء الحق کا دور ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں سول بیوروکریسی کو اہمیت بھی حاصل رہی، لیکن یہ 2020 تک کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2020 تک کا یہ دور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ضیاء الحق نے اور ملٹری اور سول بیوروکریسی کے درمیان، ملٹری، سول بیوروکریسی اور ملا اور پولیٹیکل ایلیٹ تھرو لوکل گورنمنٹ، ان کے درمیان ایک الائنس رہا حکومت کو چلانے کے لیے۔ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے سول بیوروکریسی کو کافی اہمیت حاصل ہو گئی اور پالیسی امپلیمنٹیشن میں، اور کیونکہ ٹیکنوکریٹس پالیسی بناتے تھے زیادہ، تو اس میں بھی ان کو اہمیت حاصل رہی۔ تو ضیاء الحق نے مختلف منسٹریز میں ایکس سروس مین کا کوٹا جو ہے وہ قائم کر دیا۔ ایکس سروس مین کوٹا کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سول بیوروکریسی میں شامل ہو گئی۔ لوکل باڈیز ان کی سورس آف اسٹرینتھ رہی۔ ریشنلائزیشن آف اتھارٹی، یہ بھی سول بیوروکریسی کو اہمیت اس سے دی، اور اسی طرح اس دور میں ان کو یہ اہمیت رہی۔ لیکن اس دور میں دو ایشوز ایسے ہوئے، پورے ہم 20 تک دیکھتے ہیں کہ سول سروس کے دو، ایک تو فیڈرل سروسز تھی اور دوسری پروونشل سروسز تھی۔ پروونشل سروسز کو ایک خاص کوٹے کے تحت اوپر لے جایا جاتا تھا، اور گریڈ 22 کے لیے ان کے لیے کوئی پوزیشن جو ہے وہ طے نہیں تھی۔ تو پروونشل سروسز کو اپنے اپنے صوبوں میں سب سے پہلے سندھ نے اس کو اہمیت دی، پھر NWFP نے، پھر پنجاب میں بھی، کہ وہ اپنے سروس کے لوگوں کو اہمیت دینا شروع کیا، جس سے سول بیوروکریسی کو، اب اس میں جو PMS تھی، پروونشل مینجمنٹ سروسز جو تھیں، ان کا نامنکلیچر بھی بدلا گیا۔ اس میں دو چیزیں تھیں، ایک یہ تھا کہ پروموشن سے ذریعے آتے تھے، اور دوسرے سول سروس کے ذریعے سے آتے تھے۔ پروموشن سے جو تحصیلدار اور پھر مجسٹریٹ اور DC اور وہاں تک چلے جاتے تھے، تو ان دونوں کے مزاج میں بڑا فرق تھا۔ ان کے مزاج میں بہت بڑا فرق تھا۔ جو پروموشن سے آتے تھے ان کا جو پروونشل سروسز کے لوگ تھے، ان میں بھی ایک اختلاف کافی موجود تھا، اور پروونشل سروسز میں اور سپیریئر سروسز میں ایک اختلاف موجود تھا۔ انٹرا سپیریئر سروسز بھی DMG، پولیس اور دوسروں میں سیکشن آفیسرز وغیرہ میں ایک اختلاف موجود تھا۔ یہ جو انٹرا سول سروس ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریشرز تھے، انہوں نے بیوروکریسی کو کافی حد تک کمزور کیا۔ دوسرے نمبر پر ان کا وہ نظام نہیں رہا جو ان کی ٹریننگ کا سسٹم تھا۔ تیسرے نمبر پر پروفیشنل کمپیٹنسی میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر ان کی جو آنیسٹی، انٹیگریٹی جو ہے وہ بھی انڈر کویسچن آنا شروع ہو گئی۔ پانچویں نمبر پر یہ ہوا کہ اس وقت کے سیاستدان جو تھے، انہوں نے، اس وقت کے بیوروکریٹس جو تھے، انہوں نے اچھی پوسٹنگ کے لیے، بہتر پوسٹنگ کے لیے سیاستدانوں کے پیچھے یا دوسرے پولیٹیکل ایکٹرز کے پیچھے گھومنا شروع کیا، جس سے ان کی اہمیت میں کمی ہوتی گئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضیاء دور میں ہم کہتے ہیں 1980 میں 17 اور 18 میں 10% کوٹا ضیاء الحق صاحب نے رکھا، اور BPS 19 میں جو ہے وہ ایک کمیٹی کے ذریعے سے 19 اور
ابو میں جو ہے وہ کمیٹی کے ذریعے سے ضیاء الحق اس کو ہیڈ کرتے تھے. اس میں انڈکشن ہو سکتی تھی. 1982 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فارن سروس میں 42 ایمبیسڈرز میں سے 18 جو ہیں ملٹری کے ریٹائرڈ آفیسر تھے. ٹوٹل 42 افسر تھے, 18 ملٹری کے ریٹائرڈ آفیسر تھے. اور 1985 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس سروس ہے اس میں 44 آفیسر جو ہیں وہ ملٹری سے انڈکٹ ہوئے. اور اس کے بعد پھر 111 تک یہ تعداد پہنچی اور یہ سینئر پوزیشن میں تھے. اور اس طرح ہم بیوروکریسی کے اندر کافی انڈکشن ضیاء الحق نے مختلف کوٹا اور اس کے ذریعے سے کر دی. اس نے بھی بیوروکریسی کی جو شیلڈ تھی جو انہوں نے ایک اپنے گرد وہ بنایا ہوا تھا اس کو کافی حد تک کمزور کر دیا. تو اس طرح 2000 نواز شریف اور بے نظیر کا جو دور ہے یہ بڑا دلچسپ دور تھا. سیسا گیم بٹوین پی 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 اینڈ مسلم لیگ نواز. تو اس میں بیوروکریٹس نے اپنی نیوٹرلٹی کو مزید کمزور کر دیا. لارج سکیل پوسٹنگ ٹرانسفر سول آفیسرز کی جو ہیں وہ جو ہے سیاسی وفاداری کی. اور بینظیر اور نواز شریف نے اپنی سول سرونٹس کی ٹیم بنانے کی کوشش کی اور سول سرونٹس نے اس میں ان ٹیموں میں شامل ہونے کے لیے تگ و دو بھی کی. اور اس طریقے سے یہ پیٹرونائز اس کو انہوں نے اپنے اس کو کیا جس سے سول بیوروکریسی کی وہ جو پروفیشنل کمپیٹنسی تھی, انٹیگریٹی تھی اور سول بیوروکریسی کا جو وقار تھا وہ کافی مجروح ہو گیا. اور یہ ڈکلائن کے آخری دن تھے. اور اس طرح 2020 تک سول بیوروکریسی اگرچہ اہمیت کی حامل رہی لیکن ان کو وہ پہلے والی اہمیت نہیں رہی. سیکنڈ 2020 میں سے 20 تک مشرف نے جب مارشاء اللہ نافذ کیا تو انہوں نے مکمل طور پر اپنے ملٹری بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات تو یہ وہ مختصر پاکستان بیوروکریسی کا پاکستان کی سیاست میں کردار ہے. تو ایکچولی پاکستان کی سیاست کے 3 اہم ایکٹرز پولیٹیکل ایلیٹس اور پاور سینٹرز بیوروکریسی اور بیوروکریسی مختلف حصوں میں تقسیم تھی. پی سی ایس, سی ایس ایس, لیٹرل انٹری, ایکس سروس مین, ملٹری کوٹا. اور اس کے بعد پی سی ایس اور پی ایم ایس فیوڈل لارڈز اور بعد میں انڈسٹریلسٹ سے ڈومینیٹ ہو گئے. ملٹری جو سدا بہار پالیٹکس میں موجود رہی. اور اس طریقے سے ملٹری نے جو پاکستان بیوروکریسی ہے انہوں نے پولیٹیکل ایکٹر کی کمپوننٹ آف پولیٹیکل سسٹم, پریشر گروپ, اتھارٹی سینٹر, انٹرسٹ آرٹیکولیٹر, انٹرسٹ ایگریگیٹر, سسٹم سٹیبلائزر, سوشل ایلیٹس, انوائرمنٹ ڈٹرمنٹس کے طور پر پالیٹکس میں کام کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طویل عرصے میں جو 1947 سے شروع ہوا اور 2000 تک ملٹری میں کافی ڈکلائن آیا اور جو 2000 سے 2020 تک وہ طاقتور اور ایگل جو حکمرانی کرتا تھا وہ کنورٹڈ دا ایگل کنورٹڈ انٹو کرو. تو یہ ڈی ایم جی اور پی سی ایس افسران کے جو مختلف پوسٹیں ہیں ان کا ایک چارٹ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہم بتاتے ہیں کہ فیڈرل پروونشل سروسز کی ہیرارکی اور سول سروسز کی ہیرارکی ہے. تو یہ جناب 2 اس کے
پاکستان کی سیاست میں سول بیوروکریسی کا کردار. تھینک یو ویری مچ.